اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 22 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے حقیقی کاموں کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا کہ دیکھو انسان جب بھی اللہ کی عبادت کرے گا تو کوئی نہ کوئی رخ تو اختیار کرے گا، لہذا اہمیت رخ اختیار کرنے کی نہیں ہے بلکہ ان اعمال کی ہے جن کی اللہ نے تاکید فرمائی۔ رخ تو اس لیے ایک متعین کیا گیا ہے کہ ایک قوم ہو، ایک ملت ہو، ایک امت ہو، تمہاری یکسانیت ظاہر ہو، لیکن حقیقی نیکی کے جو کام ہیں ان کی طرف تمہیں اپنے آپ کو کاربند رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیشتر نیکی کے کام یہاں پر بیان فرمائے، ہمیں بھی ان کی طرف مضبوطی سے اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس چیز کا نام ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کون اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اسی طرح سے فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایمان ہونا چاہیے، تب ایمان قابل قبول ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر کہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں پھر زندہ ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور نیکی یہ ہے کہ اللہ ہی کی محبت میں اپنے مال خرچ کرو۔ کن جن ہستیوں پر؟ آگے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ذوی القربیٰ، قرابت داروں پر، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو کمزور ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرو، لیکن اللہ کی محبت میں، کسی احسان جتلانے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں اپنے مال قرابت داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمسکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ مسافر کی کیفیت جو ہے سفر میں بہت مختلف ہوتی ہے، یہاں تک بھی رعایت دی ہے کہ اگر مسافر خرچ سے تنگ ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی امیر آدمی کیوں نہ۔ تو مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، یعنی جو حاجت مند ہیں، جو تم سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے پر، یعنی غلاموں کی رہائی پر اپنا مال خرچ کرو۔ یہ ہے نیکی کے کام۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو وعدہ فرمایا، 5 چیزیں بیان فرمائی کہ ان پر ایمان ہو، یہ نیکی ہے۔ اس کے بعد پھر مال خرچ کرنے کے حوالے سے کہ جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے کن کن جگہوں پر ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے،
یعنی اللہ کی محبت میں قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر اپنا مال خرچ کرو۔ پھر عبادات کی طرف توجہ دلائیں۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی نماز کو قائم کرنا نیکی ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرو تو ایفائے عہد کرو، یہ نیکی ہے۔ وعدے کے حوالے سے بہت تاکید ہے قرآن مجید میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کیا کرو، یقیناً وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ارشاد ہے اس حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ لہذا وعدہ کرتے وقت سوچ لیا کرو کہ اسے پورا بھی کرنا ہے، پورا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لہذا ایسا وعدہ مت کرو جسے تم پورا نہ کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا بھی کرو۔ اور نیکی یہ ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یعنی تنگی میں اور مصیبت کے وقت میں صبر سے کام لو، گھبرا نہ جاؤ، دل برداشتہ نہ ہو۔ وحین الباس، اور اسی طرح سے میدان جہاد میں بھی صبر سے اپنے آپ کو جمائے رکھو، پیٹ نہ پھیرو، یہ ہے نیکی۔ اولئک الذین صدقوا، تو ان صفات کے حامل جو لوگ ہیں، یہ جو سارے گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے، کمزور لوگوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح سے ایفائے عہد ہے، نماز کا قیام، زکوٰۃ، اور میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنے والے جو ہیں، فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، انہیں کا ایمان کھرا ہے، اللہ کو قبول ہے کہ جو یہ صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار، یہ تقوی سے چیز کا نام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائیں۔ زمانہ جاہلیت میں قتل و غارت گری یہ بھی عام تھا، جب کوئی بڑا شخص کسی کمزور کو قتل کر دیتا تو پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ بچانے کی کوشش کرتے، اور اگر کوئی کمزور شخص کسی بڑے آدمی کو قتل کر دیتا تو اس ایک کو قتل کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا تھا، بلکہ اس کے قبیلے کے 10، 20، 50 جتنے ہوتا تھا اس کے افراد قتل کر ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بھی اصلاح فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل میں تم پر قصاص لکھ دیا گیا، تم پر قصاص لازم کر دیا گیا۔ الحر بالحر، اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی سے بدلہ ہوگا، وہ آزاد قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ والعبد بالعبد، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے، قاتل غلام ہے تو اس غلام کو ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے نرمی کرنا چاہے، دیکھیں کتنا لطیف انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قتل تو ہو گیا لیکن قاتل بھی تمہارا بھائی ہے، اگر نرمی کا ارادہ کرتے ہیں مقتول کے وارث جو ہے، اگر وہ نرمی اختیار کرنا چاہتے ہیں، قصاص کے بدلے میں کوئی نرم رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا فاتباع بالمعروف، تو خون بہا معروف طریقے سے طے کیا جانا چاہیے، کسی دباؤ کے تحت طے نہ کیا جائے بلکہ اچھے انداز میں طے کیا جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کی ادائیگی بھی اچھے انداز میں ہو، ایسا نہیں کہ کچھ ادا کر دیا اور باقی کے لیے چکر لگوا رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، یعنی ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو طے ہو جائے اس کو خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں اس کو ادا کرو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، یعنی ایک نرمی کا راستہ ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے اس کی طرف سے۔
فمن اعتدى بعد ذلك، لیکن اس کے بعد میں جو حد سے تجاوز کرے گا، یعنی خون بہا بھی لے لیا اور پھر قتل کے درپے بھی ہو جائے، بدلہ لینے کے درپے بھی ہو جائے، تو اس کو زیادتی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك، جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں عمل کرنے کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔